أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني عالم غيب السماوات والأرض وعالم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ. حدیث کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے. قال یا آدم، اس نے کہا، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، اے آدم، انبی تو خبر دو یا تم بتاؤ، ہم انہیں، انبی انہیں خبر دو، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے ناموں کے بارے میں، اسمائہم ان کے ناموں کے بھی بارے میں. اس نے کہا، فرمایا، اللہ نے فرمایا، اے آدم، انبی تم خبر دو انہیں ان کے ناموں کے بارے میں. فلما پس جب انباہم انبا اس نے بتا دیے، انبا دیکھا، انبا فعل ماضی، ہم انہیں بتا دیے، انہیں خبر دے دی، انہیں بتا دیے، بیاسماء ان کے نام. قال تو اللہ نے فرمایا، علم اقل کیا نہیں کہا تھا، علم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لم کی وجہ سے یہاں پر جزم آ گئے. کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم غیب السماوات والارض میں جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جو تھے تم تکتمون چھپاتے، یعنی جو تم چھپاتے تھے اسے بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے اسے بھی میں جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، اللہ نے اپنے لیے نا کا لفظ استعمال، لا کا وجہ استعمال کیا. وَإِذْ قُلْنَا جو ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کے لیے، فسجدوا سجدوا سجدہ سجدہ سجدوا پس سجدہ کیا انہوں نے، ہے نا، ایک کے لیے سجدہ سجدہ سجدوا ان سب نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، ابلیس کے علاوہ، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. ابا ان نے انکار کیا، اس نے انکار کیا، واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، یا بڑا جانا یعنی تکبر کیا اس نے. وکان من الکافرین اور تھا وہ، وکان تھا وہ یا ہو گیا وہ، من الکافرین کافروں میں سے. وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن تم ٹھہرو یا رہو، انت مانے تو وزوجک اور تیری بیوی، جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن کھلے بے روک ٹوک، حیثو جہاں سے چاہو، شئتما جہاں سے تم چاہو، حیثو جہاں سے، شئ مانے چاہنا، تم دونوں، یعنی اس میں تم بے روک ٹوک کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو. ولا مگر ایک شرط لگا دی، ولا اور نہ، تقربا
تم دونوں جانا، یہ فعل امر نفی بتا دیا کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کہ تم دونوں اس کے قریب نہ جانا. کس کے قریب؟ ہذہ الشجرہ تھا، اس درخت کے. ایک درخت کو بتایا اس درخت کے قریب نہ جانا. اور اگر تم گئے فتکونا، پس ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. انہیں لکھنا یہ دو کے نشانی ہے. فتکونا، تکونو، کون ہم نے پڑھا نا کون، کونو کونا، تو یہ کونا دو سے. فتکونا من الظالمین. فازلہما، پس پھسلایا اس نے ان دونوں کو. پس ازل، پھسلایا اس نے. ازل فعل ماضی، اس نے ہما ان دونوں کو. کس نے پھسلایا؟ یا کے نام آئے گا. الشیطانو، اب یہ اس کی وجہ یہ ہو جائے گا پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا یا بہکایا. عنہا، اس سے. فاخرجہما، پس نکلوا دیا اس نے ان دونوں کو. مما، اس سے جو، اس میں سے جو. کانا، وہ دونوں تھے. فی ہی، اس میں، یعنی جس میں وہ دونوں تھے اس میں سے ان دونوں کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اهْبِطُوا، اتر جاؤ. اهْبِطُوا، تم اتر جاؤ. بعضکم ببعض عدو، بعضکم تمہارا بعض، ببعض بعض کا، عدو دشمن ہے. یعنی تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. تمہارا بعض تمہارے بعض کا دشمن. شیطان کی اولاد شیطان کی اولاد، اور انسان کی اولاد، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تم دونوں دشمن ہو. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ، اور متاع سامان، مطلب فائدہ اٹھانے کی جگہ. الہین، الہ مانے تک، ہین ایک وقت مقرر تک. یعنی یہ زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ بھی ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ایک وقت مقرر تک. الہین، وقت مقرر تک. فتلقا، جب آدم اسلام وہاں سے ہو گئے پھر پریشان ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ فتلقا، پس سکھا دیے، سکھائے اسے. لقا یعنی یہ ہوتا ہے شد کا اور تا کا استعمال اور شد کا استعمال. یعنی یہ ہوتا ہے اس کو ترکیب ایک طریقے سے سکھانے کے لیے. آدم کو من ربی ہی، اس کے رب سے، یعنی سیکھ لیے. فتلقا، پس سیکھ لیے اس نے، آدم نے، اپنے رب سے. کلمات. فتاب علیہ، پس تاب علیہ، پس تاب ہوتا ہے مہربانی کرنا ہے، توبہ قبول کرنا. علیہ، اس نے توبہ قبول کر لی. توبہ کیا اگر عین سے ہوگا، علیہ ہوگا تو یہ ہوگا توبہ اس نے علیہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی اس نے توبہ قبول کر لی. اور توبہ الیہ ہوگا تو پھر ہوتا ہے انسان کی طرف، اس نے توبہ کی. تو یہ فتاب علیہ اللہ کی طرف سے، پر اس نے اس کی توبہ قبول کر لی. یا متوجہ ہوا اس کی طرف. توبہ کہتے ہیں متوجہ ہونے کو بھی. فتابہ، متوجہ ہوا اس کی طرف. علیہ، اس پر. تو اللہ یہ علیہ ہوگا تو ہوگا اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف متوجہ، یعنی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. کہیں کہیں یہ بتا کہ اس نے مہربانی کی اس پر. انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحیم، رحم کرنے والا. پھر اللہ نے پھر کہا قل نحبتوا، ہم نے کہا اتر جاؤ. منہا، اس سے، جمیعا، تم سب کے سب، سب کے سب ادھر سے اتر جاؤ. فَإِمَّا، اور پس جب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، آئے تمہارے پاس. یأتینکم، جب آئے تمہارے پاس. منی، مجھ سے، میری طرف سے. ہدن، کوئی ہدایت. اب تم یہاں سے چلے جاؤ جب تمہارے پاس کوئی آئے میری طرف سے ہدایت. فمن تابعہ، پس جس نے تابعہ پیروی کی. تابعہ فمن، پس جس نے تابعہ پیروی کی. ہدایا، میری ہدایت کی. ہدا یا، اصل میں تو یہ ہوتا ہے ہدا یا، یہاں پہ ہونا چاہیے یا، جب آتا تو یہ جزم ہوتا ہے، مگر یہ اس کے پیچھے کہ الف آ گیا تو اس لیے یہاں پر زبر ہے. ہدایا، میری ہدایت کی. یہاں پر میری ہدایت کی، جب جس نے پیروی کی میری ہدایت کی. فلا خوف، پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی خوف. علیہم، ان پر. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ یحزنون، غمگین ہوں گے. یعنی آخرت میں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، غم کریں گے دنیاوی زندگی کے بارے میں.
वल्लदीन कफरू, और वो रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व कज़्ज़बू, और झुटलाया, भी आयातिना, हमारी आयात को, उलाइक अस्हाबुन्नार, ये वो लोग हैं जो दोज़ख वाले हैं। हम फीहा खालिदून, हम वो फीहा उसमें, खालिदून हमेशा रहने वाले। ये जो लोग जिन्होंने का कुफ्र किया और हमारी आयत को छुटाया, वो अस्हाबुन्नार हैं, दोज़ख वाले, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ये तो और लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें। ये हमने पढ़ा था कि अच्छा है। और फिर है ना उस अल्लाह ने फरमाया, ए आदम सुनाओ, बताओ तुम इन सब के नाम इन्हें। पर जब उसने बता दिए भी उनके नाम उन्हें, तो अब तो हमने कहा, मैं अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं जानता हूँ गैब समावात, आसमानों का गैब और ज़मीन का, और मैं जानता हूँ मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, और जो तुम छुपाते थे। और जब कहा हमने फरिश्तों से कि सजदा करो आदम को, बस सजदा किया सब ने सिवाय इबलीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, और वो काफिरों में से था, या काफिरों में से हो गया। और जब हमने कहा ए आदम रहो तुम, अंता तुम, वज़ौजुका, और तुम्हारी बीवी, जन्नत में, और तुम दोनों खाओ, कुला तुम दोनों खाओ, मिनहा उससे, रागादन बे रोक टोक, हाइसु जहाँ से, शी तुमा तुम दोनों चाहो, शी माने चाहना, तुमा तुम दोनों, जहाँ से तुम दोनों चाहो बे रोक टोक खाओ, मगर वला तकरबा, तुम दोनों करीब ना जाना, हाज ही शजर, इस दरख्त के, फतकूना, बस तुम हो जाओगे तुम दोनों में जालिमों में से। बस फिसलाया फुसलाया उन दोनों को शैतान ने उससे, और निकलवा दिया उन दोनों को, अखरजहुमा अखरज, उन दोनों को उसमें से जिसमें वो दोनों थे। और हमने कहा उतर जाओ, तुम बाज बाज के दुश्मन हो, बादुकुम, तुम्हारा बाज का दुश्मन है, और तुम्हारे लिए ठिकाना है, तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है, और सामान, वक्त एक वक्त मुकर्रर तक, इलाहिन, एक वक्त तक। और जब सीख लिए आदम ने अपने रब से कलिमातिन, कुछ कलिमात, पता वाले, फिर उसने उसकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही, बेशक इन्नहू हुआ, ये दो जगह आ गए, इन्नहू और हुआ, तो बेशक वही है तव्वाब, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हमने कहा उतर जाओ इससे तुम सब के सब, बस जब आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत, पर जिसने पैरवी की मेरी हिदायत की, पर नहीं खौफ उसके लिए, और ना ही उनके लिए, और ना ही वो गमगीन होंगे, या हज़नून फिल मुजारे, ना ही वो गमगीन होंगे। और उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयत को झुटलाया, ये लोग दोज़ख वाले हैं, उसी में हमेशा रहने वाले हैं, उसी में हमेशा रहेंगे। तो हमने पहले पढ़ा कि अल्लाह ने फरिश्तों से, अल्लाह का आदम को अलैहिस्सलाम को सिखा दिया नाम, और फरिश्तों पे के सामने जब पेश किया, तो फरिश्तों को उनके नाम नहीं आए, क्योंकि उनको तो मालूम था, उन्होंने कह दिया हमें तो वही इल्म है जो अल्लाह ताला ने तूने हमें बताया है। अब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पूछा तो उन्हें सबके नाम बता दिए। तो फिर अल्लाह ने कहा कि मैं नहीं कहता था कि तुम्हें कि मैं हर चीज़ जानता हूँ, हर गैब का इल्म मेरे पास है, गैब का मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते, तुम जो कुछ तुम छुपाते हो जो, उसको भी मैं जानता हूँ। इस तरह के गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। फरिश्तों के पास भी इल्म जुज़वी है, हालांकि वो कितने मुकर्रब फरिश्ते हैं, मगर वो भी नहीं जानते। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही जानती है। अल्लाह ने गैब का इल्म किसी और को नहीं दिया, जितना बता दिया वही दिया है। इसी तरह कि अल्लाह ताला कहता है कि जो ज़मीन में, आसमान और ज़मीन में, अल्लाह के सिवा आसमान और ज़मीन में जो भी है गैब नहीं जानता, और वो शऊर नहीं रखते कि वो कब उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला दूसरा फरमाता है कि जो कोई भी है ज़मीन में वो गैब का इल्म नहीं जानता।
اسی طرح ایک حدیث مبارک میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنے رسول میں جس کو جتنا اچھا علم دے دے، جیسے اللہ کے رسول کو غیب کا علم دے دیا، یہ چیزیں بتا دیں جنت کیا ہے دوزخ کیا ہے، بلکہ دکھلا دیں، مگر ہر چیز کا علم اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی طرح اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، اللہ نے جب یہ یہاں پہ برتری واضح ہو گئی، فضیلت علم کی فضیلت ہے، علم کی وجہ سے انسان کو آدم السلام کو فرشت میں برتری ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے۔ یہ سجدہ کو سجدہ عبادت والا نہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے کہ تعظیم کی وجہ سے سجدہ کیا، اور پہلی امتوں میں ہوا بھی کرتا تھا، اب تو یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے، یہ سجدہ بھی منع کر دیا، کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے سوائے اللہ کے۔ مزہ آتا ہے کہ ایک صحابی گئے اور وہ باہر سے وہ کہتا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لوگ جو اپنے علماء کو اور بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں، تو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا منع کر دیا اور کہا کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، مگر سجدے کی سوائے اللہ کے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ تعظیمی سجدہ تھا جو آپ نے پڑھا ہوگا، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے خواب دیکھ کر بھی ان کو سجدہ کیا، وہ بھی تعظیمی عبادت تھی۔ عبادت کے لیے سجدہ کسی اللہ، یہ تو شرک، اور اللہ نے کبھی حکم نہیں دیا۔ یہ تعظیم والا بھی اب یہ ختم ہو گیا، اب کوئی سجدہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کسی کے آگے جھکنا منع ہے، جو جھکے وہ سمجھو شرک کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ ابلیس نے نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اس کو تکبر تھا، وہ پہلے کہتا نا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا، اور یہ انسان جو اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے زیادہ پاک صاحب، میں زیادہ بڑا ہوں، تو اس نے تکبر کیا۔ اس نے وجہ یہ کہ یہ تکبر ہے، یہ حسد بھی ہے اور تکبر بھی ہے۔ اب اس نے انکار کیا، استکبارہ اور تکبر کیا، اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا۔ تکبر یہ بڑا جانا، اپنے آپ کو بڑا جانا، کسی انسان کو چھوٹا سمجھو، دوسرے کو چھوٹا سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھی گاڑی، یہ کوئی تکبر نہیں ہے۔ اگر اس پہ تکبر نہ کرے تو تکبر ہے کسی انسان کو اپنے سے کمتر سمجھنا۔ اور یہ ابلیس نے سجدہ کیوں کہتے کہ یہاں تو میں آگے سوچا آدمی کہ جی یہ سجدہ تو اللہ نے کہا ان کو فرشتوں کو، یہاں تو ابلیس بھی تھا۔ ابلیس اصل اتنی زیادہ عبادت گزار تھا کہ اللہ نے اس کو اتنا رتبہ دیا کہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا، یہ رہتا ہی فرشتوں کے ساتھ تھا، اس لیے اس پہ بھی سجدہ کا حکم دیا گیا۔ اور یہ جن تھا، یہ مگر اس نے انکار کر دیا اور کافروں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے کر دیا، ہم نے آدم سے کہا کہ جاؤ اور تم دونوں جنت میں جاؤ، جہاں سے جاؤ کھاؤ پیو، مگر ایک پابندی لگا دی کہ اس درخت کے پاس تمہیں نہیں جانا، یہ اللہ نے پابندی لگا دی۔ لیکن شیطان تو اس کو اللہ نے بڑے اختیار، اس نے وسوسے ڈالے، بار بار وسوسے ڈالتا رہا کہ اس لیے منع کیا گیا ہے تمہیں تو کہ ایک تم اگر اس کا درخت کا ہاتھ لگا دو، اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے زندگی تمہاری ہمیشہ رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے، ایسی سلطنت جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو وہ دونوں اس بہکاؤ میں آ گئے، انہوں نے اس درخت سے ہاتھ کا پھل کھا لیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اب تم دونوں اتر جاؤ، نیچے جاؤ۔ دیکھیں یہاں ایک دفعہ اللہ نے ان کو کہا کہ تم جاؤ رہو اور جا کے زمین میں رہو، یہ سکھا دیا۔ پھر اللہ نے یہ سکھایا آدم کو، اللہ نے آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھے، من ربہ، اپنے رب سے کلمات، اپنے رب سے ہم نے پڑھا نا، پڑھتے ہیں دعا بھی مانگتے ہیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ، معاف فرما دیے، انہوں نے معافی مانگی، تو اللہ نے سکھایا، اور پھر تاب علیہ، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ جو اپنی طرف سے بنا کے حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث میں ہے کہ جی آدم علیہ السلام ادھر ڈھونڈ کر پریشان تھے، وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ میں کیا کروں، کیسے دعا مانگوں، تو انہوں نے دیکھا ایک جگہ لکھا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کا نام لے کے دعا کی، حالانکہ کہ جھوٹی اپنی طرف سے موضوع احادیث نے خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے ان کو ایک کلمہ سکھائے، اور پھر انہوں نے دعا مانگی، اور الفاظ بھی اللہ نے بتا دی، اس میں کسی نبی نے کسی کا حوالہ، کسی کے صدقہ نہیں دے کے کسی معافی مانگ، کسی کو سکھایا کہ جیسے دعا کرو۔
یہ اپنی طرف سے بنائی گھڑی گھڑی احادیث ہیں. یہ جانتے قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے اور کلمات بھی اللہ نے بتا دیے. کلمات بھی اللہ نے بتا دی کہ کیا کلمات ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں کہاں ہے کسی نہ کسی صدقے کا ذکر ہے نہ کوئی اور. اب یہاں اس نے جو انکار کیا یہ حسد کی وجہ سے، حسد اور کبریائی، یعنی اس نے تکبر کیا. تو یہ دونوں بہت بڑے گناہ ہیں، حسد بھی اور یہ تکبر کرنا. تکبر کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی احادیث ہیں. ایک جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ تکبر ہونا، حسد کرنا. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنمی کے بارے میں نہ بتاؤں. ہر اکھڑ مزاج حرام خور موٹا، یعنی حرام خور بھی اور موٹا اور غرور و تکبر کرنے والا جہنمی. یہ نشانیاں بتا دیں. اکھڑ مزاج حرام خور موٹا اور غرور و تکبر کرنے والا جہنم میں جائے گا. تکبر سے، حسد سے، ان چیزوں سے بہت اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھے. اب دیکھیں یہاں توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ نے پھر کہہ دیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب اتر جاؤ. اب کیا ہے، جنت میں آؤ گے مگر اب ایک طریقہ بتا دیا. جنت میں واپس آؤ گے، اب تم جاؤ اور زمین میں تمہاری جگہ ہے. اور جنت میں واپسی کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی آئے تمہارے پاس میری ہدایت تو جو اس کی پیروی کرے، جو اللہ نے ہدایت دے دی اس کی جو پیروی کرے گا اس کے لیے آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی قیامت کے دن اس کے لیے کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یعنی دنیاوی زندگی کے بارے میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. کافروں کو ہوگا، وہ افسوس کریں گے کہ یہ کیا ہوگا، ہم نے وہاں پہ کیا کیا دنیا میں. مگر جو مسلمان ہوں گے، جو جنت جانے والے، انہیں اس دنیاوی زندگی کے بارے میں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور نہ ہی وہاں پہ قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا. شرط ایک ہی ہے کہ جو میری ہدایت آ گئی، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجے، رسول نبی بھیجے اور سب ہدایت لے کے آئے. اب آخری رسول آ گئے، ہمارے پاس ہدایت آ گئی. اب قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی ہدایت اور نہیں آنی. جو ہمارے پاس محفوظ ہے وہی ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن و سنت. اور قرآن و سنت ملے گی آپ کو احادیث سے. تو دو ایک ہمارے پاس ذرائع ہیں، اور یہ ہمارے جنت جانے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا. جس نے اس پہ ہدایت پہ میرے عمل کیا وہ واپس جنت میں آئے گا. ابھی تم جاؤ زمین میں، وہاں پہ رہو، اور یہ طریقہ اللہ نے بتا دیا. اب وہ لوگ جو نے کفر کیا، جو نہیں انکار کرتے ہیں ابھی بھی اس سے، ہدایت سے، اللہ کے نبیوں کے جو لائی ہوئی ہدایت ان پہ سے انکار کرتے ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں ہماری آیت کو، وہ پھر جہنم والے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. جی کوئی سوال تو نہیں اس پہ؟ ٹائم ہو گیا. کوئی بات نہ سمجھ آئیے؟ کوئی الفاظ تو ٹھیک ہے، ہمیں سارے پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ دعا یاد آ جائیں. تھوڑے مشکل ہیں تھوڑے بہت، تو وہ آہستہ آہستہ ہماری ویکیبل جو بڑھے گی ٹھیک ہو جائے گا. جی شگفتہ. رشید چچا، وہ جو آپ نے کہا ہے وہ موٹا تکبر کیا اور جو موٹا حرام خور، موٹے سے کیا جی مراد؟ بس الفاظ ہیں، اکثر حرام خور موٹے ہوتے ہیں، بڑے پیٹ والے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ غور کر لیں. یہ تو اللہ کے رسول ضروری کے تو نہیں الفاظ ہے ہیں، میرے نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں وہ اکثر، تو میں نے ہے. یہ کہا اکثر کہا ہے، میں نے اکثر کہا ہے، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سارے ہی ہوتے ہیں. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ اچھا وہ ایسا ہے. جی 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 جی. حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ہے، صحیح بخاری کی ہے، کتاب تفسیر، باب عمل بعد ذالک ذنیم. سیدنا حارثہ بن وہب الخزائی بیان کرتے ہیں کہ رسول وہ اللہ تو صلی اللہ علیہ ظاہر وسلم ہے نے آپ فرمایا، نے تو صحیح بتایا، میں ویسے تھوڑا سا کہ موٹا سے کیا مراد. بس الفاظ ہے، اکڑ مزاج ہے، موٹا بھی ہے، حرام خور موٹا. اکثر جی بڑے حرام خور موٹے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ خیر کرے. جی اللہ رحم کرے. جی ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹائم بھی ہو گیا. اس دوسرے والے کی جو نا اس کی ٹینشن نہیں لینی، وہ جو دوسرا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی. سر اس میں ایک چیز پوچھنی ہے کہ ہم نے اس میں
واحد کا ڈھونڈ لیا. اب رہ جی گیا تسنیہ اور جمع. آپ نے 3 طرح کی مثالیں دی تھی نا کہ واحد، جمع، تسنیہ اور جمع. تو وہ تو ہم نے ایک پارے میں دیکھی. تسنیہ اور جمع کا تو ابھی نہیں دکھا. چلو وہ تو بھی وہ ٹھیک کرنا ہے. ہوگا. 2-3 لوگوں نے کیا، باقی نے کیا نہیں کام. حالانکہ 3 دن تھے تو کرنا چاہیے تھا، کسی نے کیا ہی نہیں. ہمیں تو آپ صاحب آخری 20-25 منٹ میں کرواتے ہیں کہ ڈھونڈو ابھی. تو آپ لوگوں نے 3 دن میں نہیں کیا. آپ نے کہ اس کیا ہے، کلاس میں آسما نے سب کیا نے ہے. فوراً ڈھونڈا ہوا ہے. نہیں سب نے نہیں کیا ہے، بہت کم لوگوں نے کیا. چلے ڈھونڈ لیں، مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے. چلو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اچھا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.